الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يعموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن پاک کی پیاری پیاری محفل شریف میں پھر سے جمع فرمایا، اس کے کلام عظیم کو سننے اور اس کو سمجھنے کی اللہ ہم نے توفیق دی. شکر و احسان ہے رب العالمین کا. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 پر 9 سے لے کر 60 پر 1 تک نہیں 60 پر 2 تک 60 پر 2 تک 30 پر 9 سے لے کر 60 پر 2 تک کی آیتوں کی تلاوت الحمدللہ میں نے فرمائی. اس میں رب العزت اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا کیا ہے یا قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، سارے لوگوں کو جب قیامت میں جمع فرمائے گا تو اس کے 3 گروپس بن جائیں گے. یہ گروپ وہ ہوگا جو سابقون ہوں گے، مطلب کہ جو پہلے والے گروپ نے فرسٹ درجے کے ہوں گے، اور یہ گروپ ہوگا جو رائٹ سائڈ والے جس کو اصحاب الیمین کہتے ہیں، اور دوسرا گروپ ہوگا، تیسرا گروپ ہوگا جو اصحاب الشمال ہے، لیفٹ والے گروپ ہوں گے. 3 گروپس قیامت میں بن جائیں گے. سابقون کون ہوں گے؟ جو بہت ہی نیکوکار انبیاء کرام کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہوگی. اور سلۃ الاولین جو رائٹ سائڈ کے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو اللہ کے وہ پیارے نیک بندے جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں زندگی گزاری، شریعت اور سنت پر پابند رہے، اللہ کے بتائے ہوئے اعمال پر پابندی کے ساتھ کاربند رہے، اور ان کا شمار اصحاب الیمین میں ہوگا. قیامت میں ان کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ
سیدھے ہاتھ والے گروپ میں ہوں گے۔ اسی طرح جو گنہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے، مشرک ہوں گے اور اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہوں گے، ان کی جو تقسیم ہوگی وہ لیفٹ سائڈ کے گروپ میں ہوں گے، جن کو اصحاب الشمال کہتے ہیں، اور ان کو قیامت میں ان کے اعمال نامے دائیں بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، نہیں لیفٹ سائڈ میں دیے جائیں گے۔ تو یہ 3 گروپس قیامت میں مقرر ہوں گے، اور ان گروپوں کا جو تقسیم کا جو انداز ہے اس کا ڈیٹیل اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن میں سورہ واقعات میں بتا دیا کہ سورہ واقعہ میں کون سابقون بندے ہوں گے جو بہت نیکوکار ہوں گے اور بڑے ہی پیارے اللہ کے مقبول ترین بندے ہوں گے۔ سملرلی جو سیدھے ہاتھ والے بندے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ بھی نیکوکار بندے ہوں گے، لیکن ان کے درجات پہلے والوں سے کم ہوں گے، سابقین سے کم ہوں گے، اس واسطے کہ ان کا جو مرتبہ ہے، ان کے جو اعمال ہوں گے ایسے درجے کے نہیں ہوں گے جو پہلے گزرے، تو اس وجہ سے ان کو جنت تو ضرور ملے گی، لیکن سیدھے ہاتھ والے درجے والے رہیں گے وہ، اور ان کے لیے بھی جنت کے باغات ہوں گے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، اس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ محفل میں سنا۔ اب اس آیت شریفہ میں کے بعد اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ کس کا ہے؟ اصحاب الشمال کا ہے، وہ بندے جو لیفٹ سائڈ میں ہوں گے، جو گنہگار مجرموں اور ظالموں اور مشرکوں کی لسٹ میں ہوں گے، ان کا جو شمار تو قیامت میں ہوگا وہ کون ہے؟ اصحاب الشمال ہے، یعنی جو لیفٹ سائڈ والے بندے ہیں۔ تو اب چلیے اس ابن آیت شریفہ کی تشریح میں دیکھتے ہیں۔ اب چونکہ یہ آیت اصحاب یمین تک ہم نے کھڑایا تھا، یعنی اصحاب یمین وہ نیک بندے جو رائٹ سائڈ والے بندے ہوں گے، ان کی تعداد کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، یہ نیک والے بندے جو رائٹ سائڈ والے کتنے ہوں گے؟ بہت ساری تعداد میں وہ اگلے گروپوں میں، اگلے گروہوں میں ہوں گے، اگلی جماعتوں میں ہوں گے اور پچھلی جماعتوں میں بھی ہوں گے۔ یار ویسا ہے، تو جو رائٹس والے بندے ہوں گے ان کی تعداد سلۃ من الاولین، بہت سے اگلے والوں میں سے ہوں گے، سلۃ من الاخرین، اور بہت سے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ اس کی تشریح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم نے پتہ چلتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہیں، مطلب صحابہ کرام ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعین ہیں، اور 3 جو زمانے حضور نے فرمایا، تو یہ 3 زمانے حضور کے دربار سے، حضور کے زمانے سے لے کر یہ تینوں دربار کے تینوں زمانے قربت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایسے بندے ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے، اور بڑے ہی ان کو ڈائریکٹ ان کو حضور سے نسبت ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہوگا۔ تو ایسے بندوں کے بے حساب ان کی بھی تعداد ہوگی، اور اس کے بعد کے جو آتے رہیں گے ان میں ملے جلے ہوں گے، مطلب کبھی اس میں کم گنہگار ہوں گے، کبھی زیادہ گنہگار ہوں گے، کبھی جنتی ہوں گے، کبھی بین ہوں گے، مطلب کہ میڈیم ہوں گے، ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے۔ تو ان کی تعداد جو اصحاب یمین کی ہوگی، قیامت تک کے آنے والے امتیوں میں ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ 3 گروپوں میں سے اصحاب یمین کا جو گروپ ہوگا وہ کافی تعداد میں ہوں گے، ان کی کافی تعداد ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کثیر تعداد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اپنے صحابہ اکرام سے کہ مجھے اللہ نے بتایا قیامت کا منظر جس میں تمام انبیاء اکرام اور ان کے امتوں کو پیش کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نبی ایسے بھی آئے جن کے ساتھ صرف ایک امتی گیا، اور ایک نبی ایسے گئے جن کے ساتھ 2 امتی گئے، اور کسی نبی کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں تھا، اور ایک نبی کے ساتھ چھوٹا سا گروہ تھا۔ تو اس کے بعد بتایا گیا کہ کافی تعداد میں، آسمان کے کنارے بھر جانے کی تعداد میں جب
میں نے دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون سا جماعت ہے، یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سا گروہ ہے، تو اتنا کثرت سے ہے. تو بتایا گیا کہ یہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کثرت سے جنت میں داخل ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 120 صفحے ہوں گی. کتنے؟ 120 صفحے ہوں گی. اس میں سے 80 صفحے میری امت کے ہوں گے. تو سوچو 1,24,000 پیغمبروں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آنے والے کی تعداد 80 صفوں میں ہوگی. مور دین 75%. تو 75% اینڈ ابو ہماری تعداد وہاں پہ ہوگی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور 1,24,000 کئی ہزاروں سالوں کی جو عمریں اور رکھنے والے سارے جو امتیں گزری حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ سارے نبیوں کی امتوں کی تعداد صرف 40 صفحے ہوں گے. 40 صفحے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں کا انداز کیسا ہے؟ 3 ٹائمز زیادہ ہوں گے. ہماری 120 صفحے ہماری ہوگی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نبوت کا جو فیض پہنچا ہے کافی تعداد میں لوگوں نے اس کو اپنایا ہے. اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں وہ نور نبوت کا فیض چلتا رہے گا. اس واسطے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں میں جنتی بھی ہوں گے. آنے والے جنت بھی ہوں گے. خیر، تو جنت کے جو نظارے ہیں، جنت کے جو معاملات ہیں، جس کو گزشتہ محفل میں سنایا گیا، اب سنیے اصحاب شمال گنہگاروں کا حال قیامت میں کیا ہوگا. اللہ اس کا ڈیٹیل بتا رہا ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں طرف والے افسوس ہے. کیسے بائیں طرف والے کیا ہی بد نصیب ہے. فی سموم وحمیم وظل یعمم لا بارد ولا کریم، وہ لوگ آگ میں اور کھولتے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. اللہ اکبر. دیکھو جو گنہگار دنیا میں مجرم، ظالم اور اسلام کے مخالف اور اسلام کو برباد کرنے میں، اسلام کے برباد ہونے کے پلانز میں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے جو بھی لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں، ہم اس سے پہلے بھی جتنے بھی گزرے ہیں، ان سب کا حشر کہاں ہوگا؟ قیامت میں کھولتے پانی میں. اور ان کو سیاہ دھواں ہوگا. سیاہ دھواں کیسا؟ تھک اسموک ہوگا جس میں کوئی راحت نہیں ملے گی. اللہ فرماتا ہے لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش. فرحت بخش کیا؟ آرام والا نہیں ملے گا. یہ کیا کریں گے؟ وہ کھولتے پانی اور گرم دھوپ، گرم ہوا، دھوپ کی ہوا جو لگے گی اس سے کیا کریں گے؟ پریشان ہو کر بھاگیں گے. بھاگ کر کہاں سایہ؟ ان کو کوئی سایہ نہیں ملے گا. تو وہ سائے کی تلاش میں جب جائیں گے تو ان کو تھک اسموک، بلیک اسموک کے اندر گھسیں گے. وہاں بھی گرم ہوگا، اس کو وہ بھی گرم ہوگا، اس میں راحت ان کو نہیں ملے گی. اور نہ وہ ٹھنڈا ہوگا، وہ تو گرمی سے تڑپتے رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. تو وہ لوگ اس کے قبل دنیا میں کیسے تھے؟ بڑے ہی خوشحال تھے، بڑے ہی موج مستی میں تھے، بڑے ہی شان و ٹھاٹ میں تھے. اور دنیا میں وہ موج مستی کے ساتھ اور بڑے عیش و عشرت کے ساتھ رہنے والے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کھولتے پانی اور گرم ہوا میں اور گرم ان کو راحت نے سو جگہ قیامت میں ڈھکیل دیے جائیں گے. اور وہ اپنی پرانی جو دنیا کی زندگی ہے اس کو یاد کر کے تڑپیں گے، روئیں گے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ خوشحالی میں تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے ہوئے تھے. مطلب کہ جب دنیا میں تھے تو وہ کیسے تھے؟ کفر کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے اور اسلام کے خلاف کام کرتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کام کرتے ہوئے اڑے ہوں گے، اپنے مصر ہوں گے.
یعنی اپنے کاموں پر وہ فخر کرتے ہوں گے کہ وہ بڑے ہی آبا و اجداد کی دین پر ہے اور باقی ہم مسلمان جو ہے وہ گمراہ ہیں. تو وہ اپنے برائی پر سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کے دربار؟ شرک. سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ کے دربار میں شرک ہے، جو گناہ عظیم ہے جس کو اللہ کبھی کبھی نہیں معاف کرے گا. یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں یا خدا مانتے ہیں، اس کو کار رضا مانتے ہیں اور اس کو اپنا خالق مانتے ہیں یا اپنا اس کے تمام حاجت روا مانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک عظیم ہے. شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کو اللہ نے فرمایا انس العظیم، سب سے بڑا گناہ اللہ کے دربار میں. شرک کرتے کفر کرتے ہوئے یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بڑے عیش و عشرت کے ساتھ موج مستی کے ساتھ رہے، لیکن قیامت میں ان کا حشر کیا ہوگا؟ کھولتے پانی میں اور گرم ہوا میں اور پیاس دھوپ کی تڑپ میں ان کو ڈھکیل دیا جائے گا. اور وہ دنیا میں تھے تو کیسے کیا کہتے تھے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے اور وہ کیا کہتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ دیکھو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا چرچا کیا، لوگوں کو بتایا کہ اے بندو یاد رکھو ایک دن قیامت آنے والی ہے اور تم جب مر جاؤ گے تم مٹی ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بوسیرا ہو جائیں گی اور تمہاری ہڈیاں بھی بکنی بکنی ہو جائیں گی، تو تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سے حساب لیا جائے گا. قیامت کا وہ دن تمہارے لیے بڑا خطرناک دن ہوگا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے تو کافر لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے ارے ہم تو مر کے ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہم کو کیسے اٹھائے گا؟ یا ہمارے باپ دادا کو اٹھائے گا کیا؟ وہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کے اتنے لوگ مرے، ان لوگوں کو بھی جمع کیا جائے گا. تو آگے چل کے اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. اے میرے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ بے شک سب اگلے اور پچھلے یہ ایک مقررہ دن یعنی قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے. تو جب وہ بڑے شان سے تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کرتے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر کرتے تو جب مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہمیں مر جائیں گے تو ہمارے بعد اٹھائے جائیں گے اور ہمارے باوا دادا اتنے سالوں لاکھوں سالوں کے جو پیڑھی ہے وہ بھی اٹھائے جائیں گے. تو جب اللہ نے فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ تم بھی اٹھو گے اور تمہارے باوا دادا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے سب اٹھائے جائیں گے. کون سے دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہ ہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، توہر کا درخت کھاؤ گے، ومالئون من البطون، اور اس سے پیٹ بھرو گے، وشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا اور پیو گے بھی تو کیسے پیو گے؟ وشاربون شرب الہیم، اس طرح سے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی کا یہ، اور جب بھوک لگے گی ان کو کیا کریں گے؟ ان کو کہا جائے گا جاؤ آگ کے پتے کا جھاڑ ہے وہ کھاؤ، بھاگیں گے وہ بھوک کی وجہ سے. اور وہ درخت جو بالکل آگ کا درخت ہوگا اس کے پتے بھی آگ کے ہوں گے، جو ان کو توہر کے درخت کہتے ہیں، وہ پتے توڑ توڑ کر کھائیں گے. وہ کھانے بھی نہیں ہوگا، کڑوا ہوگا اور بد مزہ ہوگا، بدبودار ہوگا اور وہ جلتا ہوا ہوگا، لیکن اس کو کھانا مجبوری سے کھاتے جائیں گے. اور جیسے ہی کھائیں گے تو ان کی انتڑیاں کٹ کٹ کر گریں گی اور وہ پیاس کی وجہ سے تڑپیں گے، ایسا تڑپیں گے تو ان کو کھولتا پانی پلایا جائے گا.
ایسا پانی پلایا جائے گا جو کھولتا ہوگا، لیکن وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو اتنی پیاس لگے گی جیسے ایک اونٹنی ہے جس کا نام ہیم ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شرب الہیم۔ ہیم وہ اونٹنی ہے یا اونٹ ہے جو جب اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے تو اتنا پانی پیتے ہے یا پیتی ہے، اتنا پانی پیتی ہے وہ اونٹنی کہ اس کی کوئی حد نہیں، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور آخر وہ یا تو مر جاتی یا تو بیمار پڑ جاتی۔ جب اسے کوئی بیماری لگ جاتی ہے اونٹنی کو تو زبردست پانی پیتی ہے، جتنا بھی پانی پلاؤ کم پڑتا ہے، تو اتنا پانی پینے کی اس کو آس ہو جاتی ہے۔ وہ قسم کی بیماری ہوتی ہے جو اونٹوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ نے ان کو مثال دیا ہے کہ یہ جو قیامت میں گنہگار بندے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپیں گے، ان کے لیے کھولتا پانی ملا بھی تو ایسا پی گے جیسے کھولتا ہوا پانی ہوگا، ہونٹ جل جائیں گے، حلق جل جائے گا، لیکن پھر بھی وہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے پیتے جائیں گے۔ کیسے پیئیں گے؟ جیسے ایک بیمار اونٹنی جو پیاسی ہوتی ہے کتنا بھی پلاؤ پیتے جاتی ہے، ایسا پیتے جائیں گے، اور ان کے اتڑیوں میں وہ کٹ کٹ کر گر کر پھر بھی پیتے جائیں گے۔ وہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، یہاں تک ان کے گنہگاروں کے عذاب کو بتایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو آڑ دلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہا ہے کہ نالائق ہو، تم سمجھتے کیا ہو؟ کیا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا اس کو یاد نہیں ہے تمہارے کو؟ تم کہاں تھے؟ تمہارا ایڈریس کہاں تھا؟ تمہارا نام کہاں تھا؟ تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ تم کو لایا دنیا میں کس نے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ کوئی پتہ نہیں تھا، تمہارا نہ کوئی نام تھا، نہ کوئی ایڈریس تھا، لیکن کس نے پیدا کیا تم کو؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ اور پھر دوبارہ اٹھنے کو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، سچ کیوں نہیں بولتے، جبکہ تم کو پہلا پیدا کرنا ہی بڑا مشکل کا کام ہے۔ کوئی چیز بھی فرسٹ ٹائم ڈسکوری کرنا، فرسٹ ٹائم جس کو پیدا کرنا، اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک اینڈ اٹ از ویری بہت اپیل ٹاسک ہوتا ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ جو پہلی دفعہ پیدا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ تمہارے بالکل ماڈل ہی نہیں تھا، تمہاری صورت ہی نہیں تھی، تمہارا ایڈریس ہی نہیں تھا، اور تم کیا تھے کچھ بھی نہیں تھے، اس ٹائم پر اللہ پیدا کرنے کا اس کو طاقت تھی، اس کو طاقت ہے، تو سمجھتے کیوں نہیں کہ دوبارہ تم کو پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ تمہارا تو ماڈل آلریڈی موجود ہے، تمہارا ڈی این اے موجود ہے دنیا میں، تو ڈی این اے سے پھر دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون، بھلا بتلاؤ جو تم عورتوں کے رحم میں منی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ یہاں پر بچوں کی تخلیق، آدمی کی تخلیق کا ذکر اللہ نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ جب مرد اپنی عورت سے ملتا ہے تو جب مرد کا پانی عورت کے رحم میں پہنچتا ہے تو قطرے پانی سے ماں کے پیٹ میں رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پوچھتا ہے ارے بندو، ارے مردو، تم تو صرف عورت سے ملتے ہو، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا تم نے پیدا کیا؟ تمہارے بھی اتنی قدرت ہے پیدا کرنے کی؟ کیا تم پیدا کرنے کے لائق ہو؟ کیا تمہیں پیدا کرنے کا کلیم کر سکتے ہو؟ کس نے پیدا کیا؟ ہم نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ تمہارا تو کام تھا عورت سے ملنا، پانی پہنچانا، لیکن وہ پانی کے خطرے سے کس طرح سے میں نے انسان کو بنایا کبھی تم نے سوچا؟ نہ باپ جانے نہ ماں جانے، ماں کے پیٹ میں وہ پانی کا خطرہ ہوتے ہوتے خون کا لتھڑا بنتا ہے، خون کے لتھڑے سے وہ بنتا ہے گوشت کا لوتھڑا، اس کے اندر اللہ دھیرے دھیرے اس کے اندر ہڈیاں پروستا ہے، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے آنکھ، خوبصورت آنکھ، اس کے کان، اس کے ناک، اور اس کی پیاری پیاری صورت بناتا ہے، اور اس کا پورا جسم وہ سالم بنا کر ماں کے پیٹ سے صحیح سلامت بچہ باہر نکالتا ہے۔ سوچو یہ پروسیس 10 مہینے کا پروسیس اللہ تعالیٰ کیا نہیں پیارے انداز میں فرمایا کہ ہے کسی کی قدرت دنیا میں؟
یہ ایک پانی کے خطرے سے اتنا سارا مجسمہ، انسان جیسا مجسمہ بنانے والا ہرگز کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی قدرت ہے جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے کیسے پیارے انداز میں فرمایا۔ اور سوچو کہ ماں کے پیٹ میں رحم میں اس بچے کی تخلیق کے دوران میں اللہ اس کو 3 جلدوں میں 3 لیئرز آف پروٹیکٹیو کورز، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ ایک سرجن، یہ گائنیکولوجسٹ، جب بچے کا جو زچگی کا وقت ہوا، ڈیلیوری ہوا، تو جب وہ اس نے دیکھا کہ 3 پردے ہیں وہ بچے کے پر، تو جیسے قرآن کی آیت کو پڑھ کر سنایا گیا تو وہ فوراً ایمان لا لیا کہ 1400 years before the revelation has come کہ یہ 3 پردوں کے اندر، 3 کورز کے اندر بچہ پیٹ میں ماں کے ہوتا ہے۔ تو ہم کو تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کیسا پیدا ہوتا ہے۔ تو سمجھو کہ جو چیز 1400 سال پہلے کی بتا دی گئی، واقعی وہ بات سچ ہوگی، اور وہ کلام سچ ہوگا، وہ کلام حق ہوگا۔ اس واسطے اس نے اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گیا۔ آج دنیا میں بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن میں اس کا بالکل کلیئر طریقے سے بتایا اللہ نے کہ بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے، بچے کے پر کیسے حالات گزرتے ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں کیسا غذا پاتا ہے۔ کبھی سوچا تم نے بچے کی غذا کا انتظام ماں کے پیٹ سے اللہ نے اس کے پیٹ کے نالی سے نکالا؟ بچہ نہ منہ کھول سکتا، نہ آنکھ کھول سکتا، نہ اس کے کان میں کچھ آواز پہنچ سکتی، لیکن وہ اپنے پیٹ میں غذا پہنچانے کا ذریعہ اللہ نے ماں کے پیٹ سے لے کر، ماں کے خون سے لے کر اس کے جو نیول ہوتا ہے، نیول کی ٹیوب سے اس کو غذا پہنچاتے رہتا ہے۔ بچہ جب بڑھتا ہے تو جب باہر آتا ہے تو وہی ٹیوب کو نکال دیتے ہیں لوگ، وہ نس کاٹ دیتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بچے کی تخلیق، بچے کی پیدائش اور بچے کی پرورش اور بچے کا جو گروتھ ہوتا ہے، اس کے انداز، اس کے جو سٹیجز ہیں، اگر اس پر ہی کوئی غور کر لے تو فوراً سجدے میں گر کر اللہ کی تخلیق، اللہ کی خالقیت اور اللہ کے پیدا کرنے کی طاقت پر قبولیت حاصل کر کے اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کافروں کو ان کے عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ان کو آڑ دلاتا ہے، ان کو یاد دلاتا ہے کہ سوچو رے دیوانو کہ اگر تم نہیں جانتے کہ دیکھو یہ پیدا کرنے والا تم کو کس طرح پیدا کیا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ دنیا کے کتنے بھی ادیان اٹھا لو آپ، دنیا کے کتنے بھی ریلیجنز اٹھا لو آپ، کسی ریلیجن میں بھی سوائے یہ یہودیوں کے پاس تورات ہے، انجیل ہے، اس کے علاوہ دوسرے کسی دین میں بھی، کسی ریلیجن میں بھی اتنا کلیئر کٹ انسان کی پیدائش، زمین کی پیدائش، آسمان کی تخلیق اور ستاروں کا، چاند کا اور جتنی کائنات کی پوری چیزوں کی جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے، سوائے قرآن کے کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی، ہے ہی نہیں ان کو، وہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ باطل خدا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جن کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے، کوئی اس کا نمونہ بھی نہیں ہے؟ تو وہ رب العالمین کی شان ہے کہ بندوں کی نصیحت کے لیے اور بندوں کی ان نالج کے لیے اور بندوں کو پروف کے لیے اللہ نے اپنی تخلیق، اپنے کیسا میں نے پیدا کیا، کائنات کو، زمین کو کیسا پیدا کیا، آسمان کو کیسا پیدا کیا، چاند ستاروں کو کس طرح سے میں نے یسبحون، اللہ نے فرمایا قرآن میں، سورہ یاسین میں آتا ہے واللیل والشمس والقمر یسبحون، اپنے اپنے محاورے پر گھوم رہے ہیں۔ بعد میں جا کر ان لوگ دریافت کرے، بعد میں جا کر دریافت کرے، 1400 سال پہلے یہ قرآن میں آ گیا کہ سارے گھوم رہے ہیں، سورج گھوم رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے اور سارے ستارے سیارے گھوم رہے ہیں۔ تو اس کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے آ گیا تھا۔ تو قرآن میں ہر چیز اللہ نے اپنے پیدا کرنے کی پورا ڈیٹیل بتا دیا ہے، تاکہ جو غور کرنے والے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، جو سچ حق جاننے والے ہیں، اگر وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کو کوئی اور چارہ نظر نہیں آئے گا، یہی کہہ اٹھیں گے کہ یہ کلام حق ہے، یہ کلام سچ ہے، یہ کلام کے لانے والے واقعی پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں، اور وہ پیغمبر صرف حق والے کی طرف سے آ سکتے ہیں، وہی ہمارا خدا ہے جس نے اس کو بنایا۔
کوئی دوسرا اوپینین آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ آگے فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو کیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، کتنا پیارا بچہ باہر نکلتا ہے جو بالکل خوبصورت پیارے انداز میں، اس کے چہرے کا دیکھو انداز، اس کی آنکھوں کا، اس کے کانوں کا، اس کے ناک کا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کا اور اس کے پاؤں کی انگلیوں کا. یاد رکھو کہ بچہ جب صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. آگے چل کر آیتیں آتی ہیں، آپ دیکھو نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. اگر میں نے تم کو پیدا بھی کیا لیکن تم کو ایک دن مرنے کا بھی میں نے مقدر کر دیا ہے. تم کو صرف پیدا کر کے چھوڑ دے دیا، تم کو گرو کرنے دیا، تم کو بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت تک تم کو ٹائم دیا، اور اس ٹائم میں تمہارے آخری وقت موت کا بھی میں نے قدر کر دیا ہے، موت کا بھی اندازہ لگا کے تم کو اس کا فیصلہ بھی کر دیا ہے. ہم نے تم میں مرنا بھی ٹھہرا دیا ہے. مطلب کیا؟ ہر انسان، ہر جانور، جو بھی جان پیدا ہوگی اس کا ایک دن موت ہونے کا اللہ نے مقرر کر دیا ہے ٹائم اور وقت، اور کہاں پہ کدھر پہ اس کی موت ہوگی، کدھر پہ اس کا ٹھکانہ ہوگا. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں. کس بات سے عاجز نہیں؟ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئے اور تم کو ایسی جگہ پیدا کرے جس کو تم نہیں جانتے. اب دیکھو یہاں بہت بڑی پتی کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ کون بچہ کس جگہ کس ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوگا، اور کون انسان کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کہاں اس کی موت ہوگی، کون سا ٹائم ہوگا، کون سی جگہ ہوگی، کون سی جگہ. ہر چیز کا اللہ نے پہلے ہی پورا پروگرام کر کے رکھا ہے. تو تم نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ کہاں والے یہاں کے مر جاتے، یہاں والے کہیں جا کے مر جاتے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا سسٹم ہے. اللہ نے لکھ دیا ان کی موت، وہ جگہ موت پر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، مارنے پر بھی قادر ہے، اور جگہ اور ٹائم ساری چیز پر اس کی قدرت ہے، اس کا فیصلہ ہے. اس کے فیصلے سے یہ چیز نہ ادھر ہو سکتی ہے نہ ادھر ہو سکتی. اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور لوگ تمہاری جگہ آ جائیں گے اور ایسی جگہ پیدا کر جس کو تم نہیں جانتے. مطلب یہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ایک جگہ سے دوسری کا ٹرانسفر کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا سسٹم ہے. وہ جہاں چاہے کوئی پاپولیشن کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. کوئی لوگ ٹرانسفر آف پلیس ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر آف کنٹریز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ادھر سے ادھر بھی کر دیتا ہے. اور اسی طرح پلانٹ ٹو پلانٹ چینج بھی کر سکتا ہے رب العالمین. قیامت کے دن سارا پلانٹ ختم ہو جائے گا ہمارا زمین کا، تو سارے پورے پیپل ول بی ٹرانسفر ٹو جنت اور دوزخ. یہ اللہ کے پاس قدرت ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے. اسی طرح ان آیت شریفہ کی تفصیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اب جو انسان ہیں ان کو مار کے دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے، باپ دادا گئے، ان کے بیٹے پوترے سب آنے گئے. یونوں گئے تو پھر ان کے پیچھے باپ دادا پوترے بیٹے، یہ پیڑھی حال کو ہے. یہ سلسلہ آ رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے. کوئی پرماننٹ نہیں ہے اس دنیا میں، نہیں کوئی پرماننٹ نہیں ہوتا. سارے لوگ آج آ کے جانے والے ہیں اور اس کے بعد دوسری قوم آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ یہ پورے لوگوں کو بھی مار کے پھر دوبارہ پھر زندہ بھی کر سکتا ہے. اللہ نے بتا دیا نوح علیہ السلام کے بدعا سے ساری دنیا کو برباد کر دیا، اللہ ساری دنیا کو تباہ کر دیا، اور پھر سے نئی دنیا بسایا اللہ نے، پھر سے نئے لوگ آئے. اللہ کے پاس قدرت ہے. اب دیکھو زلزلے ہوئے ہیں، زلزلے میں کیا ہوا؟ ہزاروں لوگ مارے گئے، 40,000 پیپل. اور 40,000 پیپل مر گئے تو کیا پورا پاپولیشن ختم ہو جائے گا؟ پھر نئے لوگ آئیں گے. ایسا زمانہ در زمانہ انسان جاتے ہیں، نئے انسان آتے ہیں. قومیں جاتی ہیں، نئی قوم آتی ہے. لوگ جاتے ہیں، لوگوں کے پوترے پڑپوترے سب آتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے زمانہ در زمانہ چل رہا ہے، اور اللہ چاہے تو بدلتے رہتا ہے. اسی طرح اللہ چاہے
تو ماں کے پیٹ سے الگ الگ قسم کے بچے پیدا کرتا ہے رب العالمین. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے. کبھی کئی ایسے بھی ہینڈی کیپس پیدا ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ترس آتا ہے. اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ میں نے ایسی ایسی صورتیں دیکھی ہیں جو بھیانک ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے صحیح سالم پیدا ہونا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہونا، آنکھ کا اچھا، کان کا اچھا، بات کا اچھا اور ہاتھ پیر کا اچھا ہونا اللہ کی بہت بڑی دین ہے، نعمت ہے. اس واسطے فرمایا بزرگوں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب ماں کے پیٹ میں رحم میں بچہ کا تخلیق کا کام شروع ہو جاتا ہے تو ماں پرہیزگاری پر اتر جانا چاہیے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے اور دن رات اللہ سے دعائیں کرتا رہا، ماں اور باپ اور دوسرے رشتہ دار بھی. کیونکہ جو پیٹ میں ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم سوا اللہ کی. اللہ کی جانتا ہے کہ پیٹ کے جو اندر جو تبدلات ہوتے ہیں، جو کچھ بھی سٹیجز ہوتے ہیں بچے کے پیدائش میں، صرف اللہ